الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز باوقار علماء ملت اسلامیہ، حفاظ کرام، ثنا خان مصطفیٰ، حاضرین بزم، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابھی ہم اور آپ نعتوں کا گلدستہ ان بچوں کی زبانی سماعت کر رہے تھے تو مجھے وہ چیز یاد آتی ہے کہ ایک ڈھونڈو اویس کیا ہزاروں اویس ملتے ہیں. دنیا میں گھومو ایک اویس تلاش کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر ایک ڈھونڈتے ہیں ہزاروں اویس موجود. حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، عرض و معروض کا سلسلہ جاری کیا جائے اس سے پہلے سرور کائنات فخر موجودات دونوں عالم کے مالک و مختار سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پاسبان اہل سنت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مقرر نہیں بولتا ہے بلکہ مجمع بلواتا ہے. تو ابھی آپ کو میں تو صرف ایک حاضری لگانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ابھی مدلل اور جوشیدہ بیان ابھی آپ کو سماعت کرنا ہے، اس لیے پہلے ہی سے آپ بیدار ہو جائیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہتے ہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہتے ہو تو خیر البشر کی بات کرو. اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو. حجر کے روپ میں، حجر کے معنی پتھر، اور یاقوت ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جواہرات میں سے. تو کہتے ہیں حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر مت کہو، بشر کے بیس میں لاکل بشر کی بات کرو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور یہ ساری نورانیت میرے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تعجب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا. اب لوگ اپنے گھروں کو سجانے لگ گئے. پہلے اتنے زیادہ گھروں میں روشنی نہیں ہوتی تھی، اب زیادہ دکھتی ہے. تو قرآن سے کہو کہ اے قرآن، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے کچھ لوگ گھروں کو سجاتے تھے، اب ہر کوئی سجانے لگ گیا. تو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سبحان اللہ. اے محبوب، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو. سبحان اللہ.
کتنا دباؤ گے؟ میرے امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے. تم آج منع کرتے ہو, وہ تو پہلے ہم کو بتا گئے کہ حشر تک ڈالیں گے. ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں. اس کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں, ذرا ذہن کے گوشوں میں بٹھا لینا, اس لیے کہ آج کل اس کے اوپر اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں. سیدنا بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جلوہ افروز ہوئے تو بہت ساری عورتیں وہاں پر موجود تھیں. اس میں سے حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی وہاں موجود تھی. آپ فرماتی ہے میں گھر سے باہر نکلی, باہر جیسی آپ جاتی ہے فوراً واپس آ گئی. تو گھر میں جو عورتیں موجود تھے انہوں نے پوچھا کیا ہوا عثمان کی ماں, تم تو باہر گئی تھی, واپس کیوں آ گئی؟ تو آپ کہتی ہے میں نے باہر جا کر کے ایک عجیب منظر دیکھا. بولے کیا؟ بولے میں نے آمینہ کی دیوار کے اوپر آسمان کے ستاروں کو اترتے ہوئے دیکھا. آسمان کے ستاروں کو اترتے ہوئے دیکھا. کیا سمجھے آپ؟ رب فرمانا چاہتا ہے اے عاشقان مصطفیٰ, اے آمینہ سن لے, تیرے محبوب کی محبت میں عاشقان مصطفیٰ اپنے گھروں کو سجائیں گے, گھروں میں لال تل لگائیں گے. تو رب فرماتا ہے اے آمینہ عاشقان مصطفیٰ تو بعد میں لگائیں گے, لیکن یہ کنکم میں لگانے کی ابتدا میں ہی پہلے کر دیتا ہوں. تو یہ اللہ کی سنت ہے کنکم میں لگانا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری حیثیت ہے یہ لائٹ لگانے کی, اس کی حیثیت اس کی قدرت کے مطابق اس نے آسمان کے ستاروں کو اتار دیا. آسمان کے ستاروں کو اتار دیا, یہ ہماری حیثیت ہے. جھنڈے لگاتے ہیں. بی بی آمنہ فرماتی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے 3 جھنڈے دکھائے. کتنے جھنڈے؟ 3. ذرا زور سے کہہ دو. ارے بھائی ہم زندہ لوگوں کی زندہ محبوب کی محفل میں آئے ہیں, زندہ لوگ ہیں تو ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. 3 جھنڈے دکھائے. آپ فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں حضرت جبرائیل نے کہا, مشرق میں. اور یہ مشرق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ہمارا علاقہ ہے کعبۃ اللہ کے اس پار, مکے کے اس پار جو ہم لوگ رہتے ہیں انڈیا پاکستان, یہ مشرقی علاقہ. فرماتی ہے آپ کہ مشرق میں ایک جھنڈا لگایا اور ایک جھنڈا مغرب میں لگایا. اور مغرب کون ہے؟ جہاں ہم بیٹھے ہیں, یوروپ, یہ مغربی علاقہ. فرماتی ہے 2 جھنڈے لگائے, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. کیا سمجھے آپ اس سے؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے یہ 2 جھنڈے لگائے اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لگایا. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر. گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے آمینہ ایک دن آئے گا عاشقان مصطفیٰ اس محبوب کی میلاد کے عوض میں مشرق میں جھنڈے لگائیں گے, مغرب میں جھنڈے لگائیں گے, اپنے گھروں کی چھت پہ لگائیں گے. تو یہ آمینہ ان جھنڈیوں کی ابتدا میں آج ہی سے کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں آج ہی سے کر دیتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہے کہ عاشقان مصطفیٰ مشرق میں بھی جھنڈیاں لگائیں گے اور مغرب میں بھی لگائیں گے اور اپنے گھروں کے اوپر بھی لگائیں گے. دوسری بات, جلوس نکالتے ہیں. جلوس نکالنے کی وجہ لوگ کہتے ہیں بھائی جلوس یہ کہاں لکھا ہے؟ تو ہم بی بی آمنہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں رسول پاک کی مقدس ماں سے کہ کیا رسول کی پیدائش پر جلوس نکالا گیا تھا؟ تو آپ فرماتی ہے ہاں, یہ تمہاری حیثیت ہے کہ تم لوگوں کی شکل میں نکالتے ہو. رسول اللہ کی پیدائش پر اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کی شکل میں فرشتوں کا نزول فرمایا تھا. آسمان سے لے کر کے زمین تک فرشتوں کی قطاریں اللہ نے لگا دی تھی اور ارشاد فرمایا تھا اے آمنہ میرے محبوب کی آمد کے اوپر میرے عاشقان مصطفیٰ جو ہوں گے وہ جلوس نکالیں گے میلاد کے وقت میں. تو میں اس میلاد کے جلوس کی ابتدا آج ہی سے کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے طور سے نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نکالا تھا جلوس. تو یہ اللہ کے پیارے رسول کا مقام ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب ہر تمہاری گھڑی آنے والی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں, ہندوستان میں کافروں کے
اندر ایک مرتبہ مشاعرہ ہوا تھا. یہ بڑی پیاری بات ہے. کافی لوگ مشاعرہ کر رہے تھے, شعر و شاعری. اس میں ان لوگوں نے عہد یہ کیا تھا کہ اپنے شعر میں ہر انسان اپنی اپنی چاہت کی بات بتائے گا, جو چاہتا ہے اس کو جو چاہیے وہ بتائے گا. تو سب نے اپنا اپنا سنایا. ان شاعروں کے اندر ایک کالکا پرساد نام کا ہندو شاعر تھا, اس کا نام کالکا پرساد تھا. جب اس کی باری آتی ہے اور اس سے کہا گیا تو اس نے جب شعر کہے تو جن لوگوں نے شعر کہے تھے ان سارے اشعاروں کو اس نے اپنے شعر کے اندر ملا دیا. اب اس کی محبت دیکھو رسول پاک سے, وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, ذرا بلند آواز سے کہتے, گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, دولت دارین کو دامن میں سنبھالے, دولت دارین کو دامن میں سنبھالے, فرش کے عرش کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے, پھر کالکا پرساد سے پوچھے, پھر کالکا پرساد سے پوچھے کیا سمجھے آپ. وہ کہتا ہے اگر چاند اور سورج ہاتھ میں رکھ دیے جائے, آسمان کے ستاروں کو نیچے بلا لیا جائے, دارین کی دولت دامن میں سما لیا جائے, اور اس کے بعد مجھ سے پوچھے کالکا پرساد تجھے کیا چاہیے, تو سنو اس کا جواب کیا کہتا ہے. گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, دولت دارین کو دامن میں سما لے, افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے, پھر کالکا پرساد سے پوچھے تو کیا لے, تو کہتا ہے میں اپنے نالے نے پاک کو اپنی آنکھوں سے لگا, وہ نالے نے پاک کو اپنی آنکھوں سے لگا لے. کیا سمجھے آپ. کالکا پرساد کہتا ہے دنیا کی دولت ہو, دنیا کا سرمایہ ہو, چاند سورج کو حاضر کر دے, لیکن مجھ سے پوچھے کہ کالکا پرساد تجھے کیا چاہیے, تو وہ نالے نے پاکی مصطفیٰ کو آنکھوں سے اور افعنا لک ذکر کے رسول ہم نے آپ ہی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. آخری بات سماعت فرما لے, وقت کافی ہو چکا ہے. حضرت سیدہ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ کی پیدائش پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب رسول پاک پیدا ہوئے تو آپ سے نور پھیلا تھا, اور اس نور کی روشنی سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے تھے. کہاں کے؟ شام کے محلات دیکھ لیے تھے. اب ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے رسول اللہ کی پیدائش پر نور کی روشنی سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. اب کہاں مکہ اور کہاں شام, کہاں مکہ اور کہاں شام. آمینہ فرماتی ہے رسول اللہ کی نور کی روشنی سے میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے, تو کہہ لینے دو جو آمینہ مکے میں رہ کر کے رسول اللہ کی نور کی روشنی سے شام کے محلات دیکھ سکتی ہے, وہ نور والا مدینے میں رہ کر کے عادل سبحان اللہ کی مجلس کو کیوں نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. فانا لکا ذکر ہے کہ رسول ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.